السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیخ احمد سرہندی۔ یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پاکستان افیئرس کے سلیبس میں دیا گیا ٹاپک ہے۔ یہ ان چند ناموں میں سے ایک ہے جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سلیبس میں دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بعض دفعہ اس پہ کمپلیٹ کوسچنز بھی آئے ہیں 20 نمبر کے اور 10 نمبر کے، کبھی کبھی شارٹ نوٹس بھی آ جاتے ہیں شیخ احمد سرہندی اور اس کی لائف، اس کی ریفارمز، اس کی سروسز کے بارے میں۔ انٹروڈکشن ٹو شیخ احمد سرہندی۔ شیخ احمد سرہندی نون ایز مجدد الف ثانی۔ شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا اور ریفارمر آف سیکنڈ ملینیم۔ یہ سیکنڈ ملینیم کے ریفارمر تھے، اسے مجدد الف ثانی ان کا دوسرا نام تھا، یا ان کو الائز کہتے ہیں، تو دوسرا نام تو وہ شیخ احمد سرہندی کا دوسرا نام مجدد الف ثانی تھا۔ شیخ احمد سرہندی born on 26 جون 1564 in سرہند۔ شیخ احمد سرہندی 26 جون 1564 کو سرہند میں پیدا ہوئے، اور یہ سرہند جو ہے کہ ایسٹ پنجاب میں ایک شہر ہے، وہاں پہ جو ہے کہ یہ پیدا ہوئے تھے۔ He belonged to Muslim family that claimed descended from حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو فیملی تھی وہ کلیم کرتی تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان کے آباء و جداد وہ جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم جنہیں کہا جاتا ہے، دوسرے خلیفے تھے اسلام کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کو ملایا جاتا تھا۔ His father was شیخ عبد الاحد۔ ان کے فادر کا نام جو ہے کہ شیخ عبد الاحد تھا۔ He received his primary education from his father۔ انہوں نے اپنے جو ہے پرائمری تعلیم تھی اپنے والد سے لی تھی، اپنے گھر سے لی تھی۔ And the most prominent and learned teachers at Sialkot۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوسری آگے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ سیالکوٹ اور سرہند میں انہوں نے جو ہے کہ اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ He devoted his time to study حدیث، تفسیر and philosophy۔ انہوں نے اپنی بہت سی لائف حدیث، تفسیر اور فلسفی کو پڑھنے میں گزاری۔ اور فلسفی، حدیث اور تفسیر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ حافظ القرآن بھی تھے، انہوں نے قرآن کا حفظ بھی کیا تھا اور قرآن کو انہوں نے پڑھا بھی تھا۔ At the age of 36 he went to Delhi and joined the Naqshbandi سلسلہ under the خواجہ باقی باللہ in 1599۔ تو یہ 36 سال کی عمر میں گئے تھے دہلی، اور وہاں پہ نقشبندی سلسلہ میں جو ہے کہ دست بیعت ہوئے تھے خواجہ باقی باللہ کے 1599 میں۔ He died on 15 December 1624 at the age of 60 years۔ His tomb is at سرہند۔ تو اس کی ایج کس ڈیٹ پہ یہ پیدا ہوئے، کس ڈیٹ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوگا اسٹوڈنٹس۔ ریلیجیس کنڈیشن آف مسلمس۔ جب شیخ احمد سرہندی کا جنم ہوا تو اس وقت مسلمس کی کیا کنڈیشن تھی؟ آن اسلامک پریکٹسز اینڈ ٹرینڈس۔ اس وقت اسلام کے خلاف یا غیر اسلامی عمل ہوتے تھے اور ان کی بہت فوقیت تھی اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر۔ وائڈ اسپریڈ بلیف ان کرامت، miracles of the saints which misguided the people۔ اب لوگوں میں کرامت کے بہت سے قصے مشہور ہوتے گئے، اور وہ ان کے اوپر، ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر وہ کرامت، وہ لوگوں کی میریکلز، ان بزرگوں کی، ان وقت کے لوگوں کی، ان کے اوپر حاوی ہوتے گئے۔ پریکٹسز اگینسٹ سنہ، اسلام کے خلاف جو ہے کہ پریکٹس ہونا شروع ہو گئی، سنہ کے خلاف پریکٹسز ہونا شروع ہو گئی۔ تو سنہ کے خلاف جب پریکٹسز ہوتی ہیں تو اسلام میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگینسٹ جب سنہ کے خلاف ہے تو آلموسٹ ایوری ایکٹ ول بی اگینسٹ اسلام۔ تو اس کے بعد علماء اینڈ جیورسٹ سیز ٹو ریفر قرآن حدیث ان سرمنس، جو ہے کہ علماء کو بین کر دیا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث کو جو ہے کہ اپنے خطبات میں بتائیں، قرآن اور حدیث کے حوالے دیں اپنے خطبات میں، وہ بین تھا۔ اور اسی دور میں دین الہی آیا تھا، اکبر نے دین الہی دیا تھا، مغل بادشاہ تھے یہ، انہوں نے جو ہے کہ دین الہی دیا تھا، جس نے ایک ڈسٹارٹ کر دیا تھا اسلامک ٹیچنگ کو، اسلامی تعلیمات کو ہی اس نے پوری کی پوری تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لیٹرز لکھی، جب دین الہی آیا تو انہوں نے لیٹرز لکھی۔ ہی روٹ ٹو لیڈنگ نوبلز اینڈ امپیریل کورٹ، انہوں نے بہت سے اعلیٰ لوگوں کو اور کورٹ کے بہت سے اعلیٰ وزراء کو، اعلیٰ عہدے داروں کو انہوں نے جو ہے کہ لیٹرز لکھی۔ ریٹن ان امپریسو لینگویج ریمائنڈر دا پیپل نوبلز اباؤٹ دیئر ڈیوٹیز، تو انہوں نے ایک بہت ہی جوش و خطابت کی لینگویج میں انہیں لکھا کہ آپ کے کام کیا ہیں۔ انہوں نے نوبلز کو اپنے فرض اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کس طرح سے جو ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں اور اسلام کے لیے آپ کس طرح سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ امپریزمنٹ، اب انہیں جو ہے کہ
امپریزمنٹ بھی ہوئی. جہانگیر واز سسپیشیس آف ہز ایمبیشس. جہانگیر کو پتا تھا کہ یہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا کام صرف اسلام کو ہی پھیلانا ہے. شیخ پیئرڈ ان ڈگنیفائڈ مینر ٹو جہانگیر ان کورٹ بائی ریفیوزنگ ٹو پرفارم سجدہ. شیخ جو ہے کہ ایک مینر کے ساتھ جہانگیر کے کورٹ میں آئے اور انہوں نے جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنے سے جو ہے کہ انکار کر دیا. جہانگیر imprisoned him in the fort of گوالیئر. جہانگیر نے انہیں گوالیئر میں جو ہے کہ امپریزنٹ کر دیا تھا of 2 years for 2 years. 2 سال کے لیے ان کو ادھر امپریزنٹ کر دیا تھا. اور اس کے بعد جہانگیر نے انہیں جب دیکھا کہ یہ معصوم ہیں, یہ جو ہے کہ گلٹی نہیں ہے, تو انہیں آزاد کر دیا تھا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود, یہ 2 ایسے ٹرمز تھے جو شیخ احمد سرہندی کے دور میں بہت سے لوگوں کے زبان پہ آئے, بہت سی انہوں نے جو ہے کہ پذیرائی حاصل کی. اب واٹ از وحدت الوجود؟ اب وحدت الوجود کیا ہے؟ انوویٹڈ بائی صوفیز ان دا ایرا آف اکبر. اب یہ صوفیز کے جو ہے کہ دور میں دیا گیا تھا نظریہ. اب ان کا نظریہ کیا تھا, تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. انٹائر یونیورس از دا سمبل آف اللہ سبحانہ و تعالی, سو نو difference between man and God. Every particle of universe represented presence of God, and worship of God's creature amounts to the worship of God. اب وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے تھوڑا سا اسے دیکھ لیں کہ جو اکبر کے ٹائم میں آیا تھا کہ entire universe is a symbol of Allah, ساری دنیا اللہ کی ہی نشاندہی کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے انسان اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. Every particle of universe represented the presence of God. ہر چیز خدا کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے پوری کائنات میں. ورشپ آف گاڈز کریچر اماؤنٹس دا ورشپ آف گاڈ. اب خدا کی کسی بھی چیز کو آپ جو ہے کہ عبادت کر لیں, اس کی پوجا کر لیں, تو وہ خدا کی ہی عبادت کہلائے گی. لیکن شیخ احمد سرہندی کا کچھ اور ہی نظریہ تھا, اور شیخ صاحب نے جب نظریہ دیا, he denounced the theory of وحدت الوجود and presented his philosophy of وحدت الشہود. Creator and creature are 2 different and separate entities. انہوں نے بہت سمپل کر دیا تھا کہ کریٹر اور کریچر, بنانے والا اور بننے والا 2 الگ اور مختلف ہیں. دونوں کی خصوصیات, دونوں کے کام الگ ہیں. بنانے والا الگ ہے, بننے والا الگ ہے, دونوں الگ ہیں. اس لیے یہ نہیں بنانے والا اور بننے والا دونوں برابر ہیں اور ہم بنانے والے کو چھوڑ کے بننے والے کی عبادت کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کو شیخ احمد سرہندی نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا تھا. ریفارمز اینڈ سروسز. اچھا, شیخ احمد سرہندی نے جو ریفارمز کیے تھے, ان کی جو سروسز تھی, تو ان میں چند یہ سروسز اور ریفارمز میں نے یہاں پہ کلیکٹ کی ہیں اور لکھی ہیں, تو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سینڈ ڈسپلس ان آل ڈائریکشن ٹو پریچ ٹرو اسلامک ٹیچنگ. انہوں نے ہر طرف, چاروں طرف اپنے شاگردوں کو بھیج دیا تاکہ وہ اسلامک ٹیچنگ کو, اسلام کو پریچ کر سکیں. ایمفسائز ٹو آبزرو قرآن اینڈ سنہ ان ڈیلی لائف ان ہز سرمنز. انہوں نے قرآن اور سنہ کو جو ہے کہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی لے کے آئے اور اپنے ڈیلی لائف کے سرمنز میں, خطبات میں بھی یہ ان کو لے کے آئے. اپوزڈ ایتھیزم اینڈ ڈیناؤنسڈ ان اسلامک سوسائٹی. انہوں نے ایتھیزم کے خلاف بات کی اور ان اسلامک سوسائٹی کو انہوں نے رد کر دیا. ایکسپوزڈ فالسی آف دین الہی. اور دین الہی کے جو غلط دین تھا, ایک جس میں بہت سے مذہب کو ملا کے ایک دین الہی بنایا گیا تھا, اور اس دین الہی کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات, اسلام کے نظریے کو خطرہ تھا. انہوں نے اس کو ڈیناؤنس کیا, اس کو ایکسپوز کیا, لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت رکھی. declared Mysticism without Sharia misleading. اب صوفیزم کو انہوں نے شریعہ کے بغیر بھی مس لیڈنگ کہا. انہوں نے پہلے کہا کہ صوفیزم صحیح ہے, اسلامک قانون کے مطابق صحیح ہے, اگر شریعہ نہیں ہے تو صوفیزم بھی انہوں نے کہا بالکل غلط ہو جائے گا. denounced the ulama who left the path of Quran and Sharia. اب ان علماء کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, ان علماء کو بھی انہوں نے الگ کر دیا تھا جن علماء نے قرآن اور شریعہ کی زندگی کو چھوڑ دیا تھا, یا جنہوں نے قرآن اور شریعہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. influence upon the nobles of imperial court to mend their ways. اچھا, انہوں نے کورٹ کے جو ہے کہ نوبلز کو, اعلیٰ لوگوں کو, کورٹ کے قاضیز کو خطوط جو لکھے تھے انہیں بھی سمجھایا کہ اپنے طریقہ کار کو ٹھیک کریں اور اپنے طریقے کو بہتر کریں. explained the importance of prayer and utility of fasting to astray people. نماز کی اہمیت بتائی اور روزے کی اہمیت بتائی
اور روزے کی وجہ سے جو سادگی آتی ہے اس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا. انفلوئنس آف the efforts of شیخ احمد سرندی. اب شیخ احمد سرندی کی وجہ سے جو تبدیلی آئی، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو انفلوئنس ہوا، وہ اس میں چند چیزیں یہ ہیں. پیوریفائڈ دا ریلیجیس اینڈ پریکٹیکل لائف آف مسلمس. انہوں نے جو ان اسلامک ٹرینڈس تھی انہیں مسلمان کی لائف سے نکال دیا. His efforts gave new life to Muslims. ان کی کوششوں نے ہی مسلمانوں کو ایک نئی لائف دی، دین الہی سے نکال کے انہیں ایک بار پھر سیدھی راہ پہ لے کے آئے تھے. Clearly demarcated the boundaries between Islam and atheism. انہوں نے ایک بار پھر اسلام اور ایتھیزم کو الگ کر کے رکھا تھا، سیپریٹ کر کے رکھا تھا کہ اسلام اور ایتھیزم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. ان کو الگ الگ بتا کے، دونوں کی الگ الگ ویٹیج بتا کے رکھا تھا. اسلام اور ایتھیزم کبھی بھی ایک نہیں ہیں اور ان کو الگ کر دیا تھا، ان کی باؤنڈریز ڈرا کر دی تھی. prevailed upon جہانگیر, changed his mindset who abandoned un-Islamic practices of his father. اچھا، انہوں نے جہانگیر کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا اور جہانگیر نے اپنے والد کی ان اسلامک پریکٹسز، ان اسلامک ویز کو چھوڑ کے ایک بار پھر اپنی سیدھی راہ میں آ گئے. جہانگیر آرڈرڈ فار ریسائٹیشن آف خطبہ. اب جو خطبات پہلے بند تھے سرمنس میں، فرائیڈے سرمنس میں یا عید سرمنس میں، ان کو بھی جہانگیر نے آرڈر کیا کہ وہ بھی اب اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، وہ ریسائٹیشن بھی ہو سکتی ہے. شیخ احمد سرندی نے اپنی لائف میں بہت سے بکس لکھے، ان میں یہ 3 بکس بہت مشہور ہیں. تو ان بکس میں سب سے پہلے ہے اسبت النبات، رسال نبات، توحید شہودی. یہ 3 بکس بہت مشہور ہیں شیخ احمد سرندی کی. ان بکس کو انہوں نے لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی بکس انہوں نے لکھی ہیں. Now coming to conclusion, he performed the work of revival in Islamic religion, especially in faith. انہوں نے ہی ایک نئی روح کو کی اسلامک مذہب کو اور بالخصوص مسلمانوں کے ایمان کو، جو دین الہی یا کسی اور وجوہات کے بنا پہ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. اقبال in his poetry paid rich tribute for his efforts and considered him spiritual guardian of Muslims in India. اقبال نے انہیں بہت ہی اپنی اس میں پوئٹری میں ٹریبیوٹ کیا ہے، بہت ہی سراہا ہے، لیکن انہیں روحانی گارڈین بھی کہا ہے انڈین مسلمز کے لیے. مینٹ ٹو ڈیناؤنس دین الہی. انہوں نے دین الہی کو غیر آئینی اور غیر فعال کر دیا تھا، ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی تھی. His efforts infused new spirit in the life of Muslims of the subcontinent. ان کی ہی کوششوں کی بدولت مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ آیا تھا. موسٹ پاورفل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں آتے ہیں اس زمانے میں. تھینک یو ویری مچ. اٹس مائی لیکچر. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اللہ حافظ.